السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ آج ناظرین جس ایشو پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس پر جو رول پلے کیا ہے پاک فوج نے، اس نے جو صوبائی حکومت اور انتظامیہ کی مدد کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فضائی دورہ بھی کیا، بریفنگز بھی لیں، قصور بھی گئے، جلال پور پیر والا ملتان بھی آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ وہاں انتظامیہ سے بات کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے جو ان کی بات ہوئی اس میں انہوں نے جو کچھ کہا، اس میں انہوں نے بہر ایک ہی چیز پہ زیادہ زور ان کا نظر آیا، وہ یہ تھا کہ گڈ گورننس، اور جو ملک ہے وہ اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی تباہ کاریوں کا۔ تو مستقبل کی جو پالیسی ہے اصل میں ان کے اس بیان میں وہ نظر آ رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے یا ضرورت کس بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، پی ڈی ایم اے کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو ہے کم از کم 45 لاکھ لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں اس فلڈ سے، بڑی تعداد ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی ہے، حکومتی ناکامی ہے، یا ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں؟ دیکھیں جی، اس میں ناکامی تو نہیں کہوں گا، لیکن نااہلی جو ہے وہ تو نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے ہی اندازہ ہو گیا جانا چاہیے تھا، اور ہو گیا تھا، اور چیزیں یہ سامنے آ رہی تھیں، پریڈکشن بھی موجود تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ موسم جو ہے وہ مونسون جو ہے بڑا شدید ہوگا، لیکن اس حوالے سے تیاریاں جو کی گئی ہیں وہ بڑی لیٹ کی گئی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اندازہ نہیں لگایا گیا کہ جس وقت یہ سارا پانی یہاں جنوبی پنجاب میں اس جگہ آ کے اکٹھا ہوگا، ایک طرف ستلج ہوگا اور دوسری طرف جو ہے چناب کا پانی ہوگا، تو جلال پور پر اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ وہاں پر جو چیز سب سے بڑی جو نقصان دہ ثابت ہوئی وہ کمزور بند تھے جن کی ماضی میں اس طریقے سے مرمت نہیں کی گئی۔ اس کو آپ نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں، کرپشن تو ہے، لیکن میں اس کو مناسب نہیں ہے کہ یہ لفظ اس طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن اس کا نقصان اور خمیازہ جو ہے وہ بہرحال پاکستان کے لوگوں نے بھگتا ہے، ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے بھگتا ہے، اور ابھی تک بھگت رہے اور آئندہ بھی بھگتیں گے۔ اس کی وجہ جس بڑے پیمانے پر، جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا ہے، جس بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ اتنا آسانی سے ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان کے اس نقصان کا ازالہ کر سکے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ازالہ کر سکے، حکومت کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اور اگرچہ وزیر پنجاب نے کم از کم پنجاب میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے سروے شروع کرا دیا ہے، لوگوں کے نقصانات جو بھی ہوئے ہیں ہم ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے کہا کہ حکومت ازالہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وسائل نہیں ہیں، ترجیحات ہوں گی۔ آج ایک خبر آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس وقت تک اکانومی کو، لوگوں کو 500 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ابھی انیشل رپورٹ ہے بیگ صاحب۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر پورے پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ 800 ارب کا ہے، اور اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ 500 ارب کا تو صرف اس اچانک اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا، لوگوں کا، ان کی پراپرٹیز کا، جان و مال کا، بس سب چیزوں کو دیکھ لیں۔ لیکن صرف پھر جی آپ جو بات کر رہے ہیں، میں تو پھر اس کو کیا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن چینل پر آ کر ایک بہت بڑا اعلان کیا، ریلیف کا اعلان یہ ہے کہ اگست کے بجلی کے بل نہیں لیے، اور بھائی جی ان کے تو پورے اثاثے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہاں پر جو اچھے خاصے ذمہ دار تھے وہ فقیر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں رہتے تھے اور اپنا جو گندم ہے جو خود استعمال کرتے تھے، جو انہوں نے کاشت کی، جو کہ اس وقت کوئی بھی ان سے 2000 سے زیادہ قیمت پہ لینے کو تیار نہیں تھا، ان کے اپنے گھر کے کھانے کی جو گندم جو ہے وہ بھی اب ان کے پاس نہیں رہی۔ پھر بہت سارے ذمہ دار جو ہیں وہ کھاد کی پرائز کی جو اتار چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کھاد کٹھی لے کر رکھ لیتے ہیں، اور ان کی وہ ساری کھاد بھی برباد ہو گئی، جو کہ بہت سارے نے وہ قرضے پہ لی ہوئی تھی، وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ ان کی تو پوری فصلیں ختم ہو گئی۔ میں نے ابھی جو بات کی 500 ارب کی، بیگ صاحب وہی ہے۔ اگر ہم اس نقصان میں یقینی طور پہ شامل ہوگا، میں نے کہا کہ اس کو ملٹیپلائی کر دیں جو ہے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے بات، ایک آفت، قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن اس کے بچاؤ کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے ان کی جو چوری ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے اپنے گھروں سے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کتنی چیزیں، کتنے کا سانسیں اٹھا کر جا سکتے ہیں اور کہاں لے کے جائیں۔ اگر ان کے پاس نقدی ہے تو کیا وہ بدوں کے اوپر کھلے عام لے کر بیٹھے رہیں؟ اگر کسی یہ بات، خواتین کے پاس تھوڑا بہت اگر جیولری ہے، سونا ہے، زیورات ہیں، تو وہ کیا پوٹلی میں باندھ کے بندوں پہ بیٹھے رہیں؟ وہ ہر جگہ ڈکیتی ہو رہی ہیں، تو اس میں اس کا قصور ہے، نااہلی ہے نا جی۔ پھر دوسرا یہ کہ انہیں بر وقت پھر نکالا جانا چاہیے تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے 70-78 سالوں میں ہر چند سال کے بعد یہاں اسی طرح کا سیلاب آتا ہے،
تو ہم نے اس کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ ہم جو بند ہیں ہم نے ان کو پختہ کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کے بھی ویڈیو وائرل ہوگی جس میں قالین کی طرح لپٹے ہوئے جو کنکریٹ کے جو بندوبست ڈالنے کے لیے وہ انہوں نے نئی چیز ایجاد کی ہے, تو وہ کتنا کچھ کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے. بھئی آپ بند تو مضبوط کریں نا, نہیں ہے. بہت ساری جگہ پہ بند جو ہیں جو نہیں توڑے جانے چاہیے تھے وہ سیلاب کے پانی نے خود بخود توڑ دیے. جیسے ابھی آپ یہ M5 موٹر وے کی ذکر کر رہے ہیں, کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ نیچے سے ہی اس کے پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کو موٹر وے بند کرنی پڑ جائے گی, اور اس کے بعد آپ مزید کتنا خرچہ ہوگا. پھر آپ خود سوچئے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 800 ہے, اور یہ جو ڈیولپمنٹ کا, اور باقی یہ جو بجٹ ہے جو نقصان ہوا ہے اس کا ہم نے 5 ارب لگایا ہے نا, اس کو آپ 10 گنا کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ایسا نقصان ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جہاں 10 فٹ 12 فٹ, دیکھیے علی پور اور آپ کا جلال پور پیر والا, یہ شہری آبادی ہے تقریباً, وہ ساری 10 سے 15 فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. وہ گھر کے جو ارد گرد سے پانی گزر جائے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ تو پورا گھر ہی پانی میں چلا گیا تو وہ تو ختم ہو گیا نا. تو اس کی آپ کیا مدد کریں گے؟ گورنمنٹ جو ہے یہ لفاظی کرنے کی بجائے, جو فیلڈ مارشل نے کہا یہی کہا ہے کہ یہ بیڈ گورننس ہے, یہ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. ان کے اس پیغام کو سمجھا جائے. صحیح معنی میں انہوں نے پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کی ہے کہ ہر سال ہو رہا ہے. بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے سارے ادارے ہیں, اتنا فنڈ ہے, اتنا بجٹ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے. کیا کبھی اس کا آڈٹ ہوا ہے کہ کیا وہ صحیح معنی میں صحیح جگہ پر لگا ہے؟ نہیں لگا. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, خبریں آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے, آپ پوری زندگی اسی فیلڈ میں گزری ہے کہ جناب اتنا پیسہ خرد برد ہو گیا اور پتھر جو ہے بہہ گئے. بھائی پتھر کہاں بہہ گیا بھائی؟ یہ کوئی ڈھلوان ایسی نہیں ہے جو 28,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ رہا ہے. بھائی تھوڑا سا سلوپ ہوتا ہے, اس میں پتھر کہاں سے بہہ گئے؟ لیکن ہر سال نئے پتھر کے بجٹ اور سارا کچھ کیا جاتا ہے. ہمیں خدا رہا آپ کچھ عوام کے لیے یہ کرپشن کے یہ جو راستے ہیں یہ بند کرنے ہوں گے. بیڈ گورننس جو ہے, یہ بیڈ گورننس اور نااہلی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اب حل کیا ہے؟ حل کیا آپ کے خیال میں؟ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بحیثیت قوم سارے توبہ طائب ہوں اور خدا کا خوف کریں. اور یہ کرپشن کا سلسلہ, لوٹ مار کا, کتنا ایک پیسہ چاہیے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے, مطلب ایک ہرس ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. ہمارے ان اداروں کے جو سربراہان ہیں یا ان کے ملازمین ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ عوام کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے سارا کچھ کریں, ان کی تو توجہ اس طرف ہے ہی نہیں. ان کا کام جو ہے وہ صرف پیسہ جو بھی آتا ہے اس کو خرد برد کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ, اور اس کی طرف انہیں خیال بھی نہیں ہے. صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے وسائل یقینی طور پہ کم ہیں, لیکن جو کم ہیں ان کا بھی صحیح جو استعمال ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں اس میں کرپشن ہے, اس میں غلط فیصلے ہیں, وہ سب شامل ہیں. جیسے علی پور میں عظمت پور جو بند ہے اس کے ساتھ یہی ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اسٹے لے لیا, بند کو پورا نہیں ہونے دیا, اس کی وجہ سے جو سیز پور ہے اور سلطان پور ہے وہ زیر آب آ گئے اور چیزوں کا زیادہ. تو اس طرح کے یہ جو فیصلے انتظامی فیصلے ہیں اور لوگ جو لٹیگیشن ہے اور جو کرپشن ہے اریگیشن میں, وہ سب میٹر کرتا ہے نا. ان ساری چیزوں کو وہ اسی کے اثرات ان کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. بھوکے تو عام رہے ہیں نا جی. دیکھیں وہ جو لوگ ہیں, جیسے ہم اس وقت اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا نا کہ عام آدمی جو بند میں بیٹھا ہوا ہے, جو اپنی جوان بچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے جانور مر گئے ہیں, ڈیلی نوجوان بچے جو ہیں ان کی وفات ہو رہی ہیں, وہ اپنے بچڑے یا گائے بھینس کو بچانے کے چکر میں وہ بہہ جاتے ہیں, وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور پھر کشتیاں جس طریقے سے. ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ ریسکیو کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے خود تو لائف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں جو کتنی مہنگی آتی ہیں, کیا ہزاروں ڈالر کی آتی ہیں, اور ٹکے ٹوکری ہیں. آپ اپنے جو جن کو ریسکیو کر رہے ہیں ان کو پہنا ہی نہیں رہے, صرف اس لیے کہ یار اگر الٹ سکتی ہے نا کشتی, وہ تو تیراک نہیں ہے, خواتین تو تیراک نہیں ہے, بچے تو تیراک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں ہر جگہ پر نہیں, لیکن بہرحال یقینی طور پہ یہ بہت کم وسائل ہیں جو ایون ریسکیو پہ بھی خرچ ہوئے, یا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کبھی لاکھوں لوگوں کو بھی پانی سے اس طریقے سے نکالنا پڑ سکتا ہے. یقینی طور پہ یہ ایک بڑا چیلنج حکومت کے لیے پہلی دفعہ ہے. اور چیزیں بھی کیا 2010 میں نہیں آیا تھا؟ کیا 2022 میں آپ نے یہیں بیٹھ کے اس طرح کی چیزوں کے اوپر پروگرام نہیں کیے تھے؟ کیا اس وقت نشاندہی نہیں کی گئی تھی؟ تو کیا اب بھی یہی ہوگا جس وقت یہ فلڈ وغیرہ پانی ختم ہونا ہی ہے نا جی. اب آخر حل کیا ہے؟ جو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو گورننس پہ زور ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کی تباہ کاریوں کی چیزوں کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب فلڈ کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے لانگ ٹرم, دیکھیے ایک پروفیشنل سولجر کے طور پہ انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان کی فوج جو ہے انتہائی کم وسائل کے ساتھ
اپنے سے 10 گنا بڑے ملک بھارت کی جو ہے اس کا بیڑا غرق کر سکتی ہے 4 دن کی جنگ میں، اس کو شکست دے سکتی ہے کم وسائل کے ساتھ. تو کیا ہم اپنے کم وسائل کے ساتھ جو ہے اپنے فلڈ کے حوالے سے جو ریلیف کا کام ہے اس کو تو چھوڑیں، پیش بندی نہیں کر سکتے کہ جب اگر اس طرح کا سیلاب آئے تو ان کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. جی بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی. اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گڈ گورننس پہ زور دیا ہے، وہاں لانگ ٹرم پالیسی اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے بھی ضروری ہے وہ پوری جو قوم ہے اسے سپورٹ کرے، اور ساتھ ہی حکومت یقینی طور پہ یہ اقدام اٹھائے جس کے تحت آئندہ 50 سالوں میں بھی اس طرح کی صورتحال سے قوم کو نہ گزرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.